چل رہا ہے یہ دور کرامتیں بیان کرنے کا دور نہیں ہے، یہ دور ان کی تعلیمات بیان کرنے کا دور ہے۔ اور کرامت وہی مانے گا جس کو کوئی علم ہوگا، اور ان کی تعلیمات سن کر کم علم رکھنے والا بھی ان کا شہدائی بن جائے گا۔ تو اس لیے کرامت سے زیادہ ان کی تعلیمات پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کچھ باتیں بیان فرمائی ہیں، ان کو سنتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ شقاوت کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرے اور یہ امید رکھے کہ تو مقبولان خدا میں سے ہوگا۔ فرمایا بندہ گناہ بھی کرے اور یہ بھی سمجھے کہ بس میں ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کون پاگل ہے جو ایسے سمجھے گا؟ تو اس دنیا میں آج ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، سردی میں آتے ہیں، گرمی میں آتے ہیں، مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اللہ کے حضور سر جھکاتے ہیں، اللہ کے حکم کو مان کر، اللہ کی بات مان کر اس کے آگے سر پر سجود ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ان سے بہتر ہیں۔ یہ ہم نے اپنے کان سے سنا، آپ نے سنا یا نہیں سنا، ہم نے سنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان سے ہم بہتر ہیں، یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بندہ یہ سوال کرے کہ کیا تم نے ساری زندگی جھوٹ کبھی نہیں بولا؟ تم کہیں پھنستے ہو تو ان سے بڑے جھوٹ تم بولتے ہوگے۔ اگر ہم پر حیا نہیں ہے تو وہ اور بات ہے نا، لیکن تم اپنے آپ کو نکالنے کے لیے شاید ان سے بڑے جھوٹ بولتے ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور دوسری طرف اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ صادر ہو جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے، اس کو نماز کو ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں، ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں میں مزید خشوع پیدا کرے، مزید اپنی توجہ اپنے کریم رب کی طرف کرے، تاکہ اس نماز کی برکت سے وہ گناہوں سے بچ جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ گناہ بھی کرے اور یہ بھی سمجھے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں اور میں ہی مقبول بارگاہ الہی ہوں، فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر فرمایا مصیبت اور سختی کا آنا صحت اور ایمان کی علامت ہے، کہ مصیبت آئے یا کوئی سختی یا پریشانی آ جائے تو فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان پر تو مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ان پر سختیاں اور مشقتیں آتی رہتی ہیں۔ اب کمال یہ ہے کہ بندہ مومن ہو اور اس پر کوئی سختی اور مصیبت آئے وہ اللہ کے حضور شکوہ نہ کرے، صابر بن جائے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرے کہ مولا یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مولا یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اور کتنے لوگ ہیں ہم سے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بچے ہوئے ہیں اور ہم پر آئے دن آفتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھے گا، اللہ اسے بھی قیامت کے دن اجر عطا فرمائے گا، بلکہ قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہیں دنیا میں کوئی تکلیفیں پہنچی، مشقتیں پہنچی، مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، بچے بھوکے سوتے تھے، کپڑا نہیں تھا پہننے کے لیے، خوبصورت گھر نہیں تھا، بڑی مشکل زندگی گزارتا رہا اور تکلیفوں پہ تکلیفیں جھیلتا رہا، مشقتوں پہ مشقتیں اس پر آتی رہی اور وہ برداشت کرتا رہا، تو فرمایا کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جنہیں دنیا میں تکلیفیں پہنچی، مشقتیں پہنچی، آزمائشیں پہنچی، بلائیں پہنچی، کل قیامت کے دن جب انہیں اجر دیا جائے گا تو وہ لوگ جنہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی، جنہیں مشقتیں نہیں پہنچی، وہ عرض کریں گے کاش، تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، آج اللہ ہمیں بھی یہ اجر عطا فرماتا ہے۔
اتنی فضیلت ہے تکلیف پر صبر کرنے کی، مصیبتوں پر صبر کرنے کی، آزمائشوں پر صبر کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صبر نصیب فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں حسد بہت بری شے ہے، حسد بہت بری شے ہے، فرمایا اسے ہرگز دل میں جگہ نہ دو۔ اب حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے کھا جاتی ہے۔ حسد اتنی بری بلا ہے جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اور حسد دنیا کے مختلف شعبوں میں پایا جاتا ہے۔ حسد والی بیماری یہ ہر شعبے میں پائی جاتی ہے، تو اس حسد کی بیماری کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہے وہ حسد نہیں کرے گا۔ ہماری تعلیمات یہ ہیں کہ وہ حسد سے باز رہے، اپنے دل میں حسد کو جگہ نہ دے۔ پھر فرمایا بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے، توبہ کی امید پر گناہ کرے۔ چار دوست بیٹھ گئے اور بیٹھ کے گناہوں کی مجلس سجا لی، تو کسی نے کہہ دیا بھی گناہ ہے، اس نے کہا خیر ہے اللہ معاف کرے گا۔ ایسے جملے لوگ بول دیتے ہیں خیر ہے اللہ معاف کرے گا، اور بعض لوگ ایسے بھی جملے کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں اتنا بڑا گناہ، کوئی نہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لوگ ہم سے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ ایسے بھی کہتے ہیں ہم نے یہ گناہ کر دیا تو کیا ہوا، لوگ ہم سے بڑے بڑے کر رہے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو فرمایا اس امید پر گناہ کرے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ فرمایا ایسا نہیں کرنا، وہ زمانے کا بدترین انسان ہے۔ ہاں اچھا انسان وہ ہے کہ جس سے گناہ ہو جائے تو وہ رب سے ڈر جائے اور اللہ کے حضور توبہ کر لے، اس لیے گناہ نہ کرے کہ توبہ کر لوں گا، غلطی سے گناہ ہو جائے تو توبہ کر لے۔ خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدترین ہے وہ جو توبہ کی امید پر گناہ کرے، اور اس کا الٹ یہ بنے گا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لے۔ پھر فرماتے ہیں وہ ضعیف ترین انسان ہے جو اپنی بات پر قائم رہے، یعنی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی غلط جملہ اس کی زبان سے نکل جائے، کوئی غلط بات اس سے ہو جائے، کوئی غلط کام اس سے صادر ہو جائے، تو فرمایا اس بات پر قائم نہ رہے، رجوع کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اس پہ اکڑ نہ جائے، جھک جائے۔ فرمایا اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بات پر قائم نہ رہے، اور ضعیف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بات پر ڈٹ جائے۔ اگر تو حق کا ہے تو ڈٹ جائے، اور اگر نہ حق کہہ دیا ہے تو پھر اس سے باز آ جائے، اس سے رجوع کر لے۔ پھر فرمایا جس نے بھی نعمت پائی ہے نا، اس نے سخاوت کے بدلے میں نعمت پائی ہے، یعنی جو سخی ہوتا ہے اللہ اسے اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو کنجوس ہوتا ہے ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، اور دولت مال اور برکت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو پانا ہے تو پھر سخی بن جاؤ۔ قرآن کا بھی یہی بیان کرتا مفہوم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کے بندوں پر خرچ کرو، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، لیکن خرچ کرنے کا انداز بھی بتایا۔ فرمایا نہ اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو، اور نہ اتنے سخی ہو جاؤ کہ فضول خرچی کرنے لگے۔ فرمایا درمیانی راہ چلو، اسی میں کامیابی ہے۔ پھر فرمایا بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا طرح طرح کی بیماریاں انسان کو لگتی ہیں، سورہ فاتحہ دردوں اور امراض کے لیے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فیہ لکل داء دواء، فرمایا سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہر مرض کی شفا کی، ہر مرض کی شفا اس سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ فرمایا جو مرض کسی بھی علاج سے رفع نہ ہوتا ہو، مرض لگ جائے اور اس کا علاج نہ ہو رہا ہو، تو فرمایا وہ صبح کی نماز کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھے، اور پڑھ کر وہ سورہ فاتحہ دم کرے، اللہ اسے شفا عطا فرما دے۔ یہ بڑا خوبصورت وظیفہ آپ نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا، اس کو نوٹ فرمائیں۔ فجر کی سنتیں پڑھ کر، فجر کا ٹائم داخل ہو آپ سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، اور اچھے انداز میں کریں، درست انداز میں کریں، درست مخارج کے ساتھ کریں۔ پہلے کسی کو سنائے کہ غلطی ہے تو دور ہو جائے، پھر اس کو پڑھ کے دم کریں،
اس مریض پر دم کریں یا کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دیں، اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ یہ اللہ کی کلام ہے، میرے محبوب کا، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے حبیب کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے اس میں ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے۔ پھر فرمایا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، نماز اللہ کی امانت ہے جو اس نے بندوں کے سپرد کر رکھی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی امانت ہے، اسے ادا کیا کرو، کل قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، کل قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ پھر فرمایا کہ نماز ایسی چیز ہے، اب کتنے خوبصورت انداز میں نماز کے متعلق آپ نے تعلیمات دی۔ فرمایا جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے اس کو بنیادوں پہ کھڑا کیا جاتا ہے، اگر وہ گرا دی جائے تو عمارت سلامت نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام کا فیصلہ ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اگر تم نے ستون کو ہی گرا دیا تم نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ یعنی تم کلمہ بھی پڑھتے ہو، حضور کی امتی بھی کہلاتے ہو، اگر تمہاری زندگیاں نماز سے خالی ہیں تو پھر تمہیں ایمان کی لذت نہیں ملے گی۔ اور اس لیے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب اور سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ اول ما یحاسب به العبد والصلاۃ، فرمایا سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر فرمایا مومن کی معراج نماز ہے، اس کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے رب کا قرب ملے تو رب کا قرب پانے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر کبھی بھی بندہ رب کا قرب نہیں پا سکتا، چاہے جتنے مرضی وظیفے کر لے، چاہے جتنے مرضی اوراد و وظائف پڑھ لے، جب تک نماز کی پابندی نہیں کرے گا تب تک اللہ کا قرب نہیں پائے گا۔ یہ ہے اولیاء کی تعلیمات، یہ ہے اللہ کے ولی جو بندوں کے ٹوٹے ہوئے تعلق رب سے جوڑ رہے ہیں، جو بندوں کو رب سے ملانا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اللہ کے حضور جھک جاؤ، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ اور پھر فرماتے ہیں سلوک کی پہلی سیڑھی شریعت ہے، سلوک کی پہلی سیڑھی شریعت ہے۔ پھر فرمایا شریعت کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرنا واجب ہے، ذرا برابر بھی کسی حکم سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت پر عمل پیرا ہو کر دوسرا درجہ طریقت پر رسائی حاصل ہوتی ہے۔ فرمایا جب تک شریعت کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرو گے، شریعت کو فالو نہیں کرو گے، طریقت کی راہ میں تم قدم رکھ ہی نہیں سکتے۔ شریعت کے بغیر طریقت کی راہ مل ہی نہیں سکتی۔ فرمایا طریقت کو پانے کے لیے شریعت ضروری ہے، جب تک شریعت پر عمل نہیں ہوگا راہ سلوک پر نہیں چل سکتے، راہ طریقت پر نہیں چل سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔